اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جس طرح کی جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، یوم حساب، تو پھر جتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، جتنی نوازشات اس نے اپنے جس بندے پر فرمائی ہیں، اسی حساب سے اور اسی کے مطابق اس بندے سے اللہ رب العزت قیامت کے روز حساب لے گا۔ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر جو بندے اس کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنا نعمت کا یہی ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جو نعمت جس چیز کے لیے ہے، اس نعمت کو اس کے صحیح جگہ پر استعمال کرنا، یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس مقصد سے بندہ اگر ہٹ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے اور ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بندے پر جتنی نعمت فرماتا ہے اور جتنی بڑی نعمت فرماتا ہے، قیامت کے دن اسی طرح سے وہ اس سے حساب بھی لے گا۔ درس کا موضوع یہی ہے کہ اللہ کی نعمت جو ہو تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس کے لیے سورہ تکاثر کی آخری آیت، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ان سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جتنی بھی نعمتیں، اب یہ اس کی مرضی ہے کس نعمت کے بارے میں پوچھے اور سوال کر لے۔ تو بندہ اگر سوال سے بچنا چاہتا ہے اور سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو یا پھر تیار رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدردانی کرے اور اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ تو یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے، آخری آیت۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد پھر ایک مثال سورۃ المائدہ کی آخری آیتوں میں سے 5 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور اس میں ان 5 آیتوں سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، وہ 5 آیتیں یہ بتا دیں گی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے امام ترمذی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے، وہ حدیث آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کی نعمتوں کا اللہ رب العزت حساب لے گا اور سوال فرمائے گا قیامت کے دن۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان اول ما يسأل العبد يوم القیامة من النعیم ان يقال له الم نصح بجسمک، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ معاملات میں اگر کوئی کسی کا قاتل ہے تو قاتل سے سوال کیا جائے گا، تو نے فلاں کیوں، جس کو بھی قتل کیا کیوں قتل کیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے سوالات میں سے دیکھیں کہ کس کس طرح کے سوالات ہونے والے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوال پہلے پوچھے جائیں گے بندے سے، ان پہلے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے الم نصح جسم کا، یہ سوال ہے، کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی، اچھی صحت تندرستی نہیں دی تھی، ہم نے تجھے اچھی صحت دی تھی، اچھا جسم دیا تھا، اچھا وجود دیا تھا، اور جب صحت مند تجھے رکھا تھا تو نے اپنی صحت کا استعمال کہاں کیا؟ یہ پہلا سوال، پہلے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا۔ تجھے صحیح سالم رکھا تھا، تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، تو اس تندرستی کی حالت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو اپنی صحت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح و سالم وجود دیا تھا، اس صحیح اور سالم وجود کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا۔ یہ تو شکر مندی تھی اس صحیح اور سالم جسم کی۔ لیکن جب بندہ اس صحیح اور سالم جسم کو لے کر اس کی نافرمانیوں میں گزارتا رہے گا،
تو پھر اس سے پھر کوئی جواب نہ بن پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ گناہ گنائے گا کہ ہم نے تجھے صحت اسی لیے دی تھی کہ تو ہماری نافرمانی کرے، پھر وہ نافرمانیاں گنائے گا۔ دوسری نعمت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم جسے نعمت شاید سمجھتے بھی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنَرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یہ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ جب تو پیاسا ہوتا تھا تو کیا ہم نے تیرے لیے ٹھنڈا پانی کا انتظام نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تجھے سیراب نہیں کیا تھا ٹھنڈے پانی سے؟ تو جب تو پیاس تجھے لگتی تھی بندے تو ہم تجھے ٹھنڈا پانی بھی پلاتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو کھانا بھی کھلاتے تھے، تجھے بیمار ہوتا تھا تو صحت بھی دیتے تھے۔ تو ہم نے تو تیرے ساتھ اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، نعمتوں پر نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اب تو بتا کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہم نے تجھے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، کیا تو نے اس نعمت کی قدر کی، اور کیا تو نے اس نعمت کا حق ادا کیا، اور کیا تو نے اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ تو اگر بندے نے ادا کیا ہے تب تو پھر وہ کامیاب ہوگا، اور وہ اگر بندہ نعمت کا شکر ادا کرنے والا ہوگا تو اس سے یہ سوال ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ سوال کرے گا انہی سے جسے پکڑنا مقصود ہوگا، جنہیں اللہ رب العزت ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں عذاب دینا چاہے گا، ان سے یہ سوال فرمائے گا۔ تو ان سوالات کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جہاں ٹھنڈے پانی کا سوال ہو رہا ہو قیامت کے دن، جہاں اچھی صحت کا سوال ہو رہا ہو، اچھے لباس کا سوال ہو رہا ہو، اچھا مکان اگر اس نے دیا ہے تو اس کا بھی سوال ہو رہا ہو، تمام چیزوں کا، اگر اچھی سواری دی ہو اس نے تو سواری کا بھی سوال فرمائے گا۔ تو جب تمام چیزوں کا سوال ہو رہا ہو تو یہ نعمتیں، اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے لیکن پھر بھی یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ جب سب سے عظیم ترین نعمت کا سوال ہوگا جو ہے قرآن پاک، جو پوری کائنات انسانی میں اور امت مسلمہ کے پاس اگر کوئی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، کوئی سب سے بڑی دولت ہے اہل ایمان کے پاس، امت مسلمہ کے پاس، تو وہ دولت ہے قرآن مجید۔ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بندہ شکر ادا نہ کرے اور ان کی ناقدری کرے تو اس سے اس طرح کے سوالات ہوں گے۔ تو پھر جب کہیں اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ ہم نے تجھے اپنی آخری کتاب دی تھی، ہم نے تجھے اپنے آخری رسول کا امتی بنایا تھا، ہم نے تجھے اپنے آخری نبی کا دامن کرم تیرے ہاتھ میں دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے ان کے غلامی کا حق ادا کیا؟ کیا تو نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا تو نے قرآن مقدس جس مقصد کے لیے ہم نے تجھے دیا تھا، تو نے اس مقصد سے کبھی اس قرآن کو کھولا، کبھی پڑھا، کبھی سمجھا، کبھی اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی؟ جب یہ کوشچن مارک اللہ تعالیٰ لگائے گا تو اس وقت ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج جنہیں اپنی اوقات سمجھ میں نہیں آتی اس دن اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیں ایک اور مثال دیکھیں، یہ اشارے ہیں صرف، اور اشارہ ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں بھیجے گا، علاقہ علاقہ کر کے کبھی عذاب بھیجے گا، کبھی چند افراد پر آئے گا، کسی چھوٹی سی جماعت پر آئے گا، پوری امت تو تباہ نہیں ہوگی کیونکہ قیامت تک اس امت کو رہنا ہے۔ لیکن ایک پچھلی امت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی مثال دیکھیں، سورۃ المائدہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس سے صرف اندازہ لگا لیں کہ قرآن کی ناقدری کرنے والوں کا کیا حال ہونا ہے۔ اور یہ جو امت ذلیل ہو رہی ہے در بدر، پھر بھی اس امت کی نہ آنکھ کھل رہی ہے نہ کان کھل رہے ہیں، پھر بھی یہ اپنے آپ میں باعزت ہے، اپنے آپ میں باعزت ہے۔ اور حال سچی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ذلیل کوئی قوم شاید آج پوری دنیا میں موجود نہ ہو، لیکن آنکھ ہے کہ کھلنے کا نام نہیں لیتی اور کان ہے کہ ان میں سنائی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی یہ آخری آیتیں ہیں، ان میں سے 5 آیتیں صرف میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، اور یہ 5 آیتیں اختصار کے ساتھ حضرت جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے آپ کے زمانے میں، اور جنہوں نے آپ کی زیارت کی اور آپ کے ساتھ رہے، تو آپ کے حضور کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے وقت میں جو ان کے سامنے ایمان لائے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی، یہ الہام ڈالا
فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے حواریوں پر یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر، گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں پر ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں یعنی اللہ پر، اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 ہے، یہاں سے 115 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور مولا اب تو گواہ ہو جا کہ ہم تیرے لیے ایمان لائے اور ہم آج کے بعد سے مسلمان ہو گئے۔ وہ ایمان لائے، وہ حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ان کے صحابی تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی اور انہیں یہ شرف عطا فرمایا۔ اب وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، ایک خیال ان کے دماغ میں آیا، اور دوسرے بہت سے کمزور ایمان والے لوگ جو تھے یا منافق قسم کے جو لوگ تھے، ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی سی تعداد تھی ان کے حواریوں کی، ان پر ایمان لانے والوں، اور ایک بڑی تعداد ان کی تھی جو یا تو سامنے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، یا پھر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے گویا کہ چیلنج کے طور پر یہ ان کے ساتھیوں میں یہ چیز انہوں نے یہ کی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ہم کیسے مانیں، ہم کیسے انہیں اللہ کا رسول مان لیں، کچھ ہمیں دکھانا چاہیے، کوئی معجزہ ہو۔ تو انہوں نے جبکہ بہت سے معجزات دیکھے، لیکن ایک معجزے کا مطالبہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ اذ قال الحواریون، اب وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ڈائریکٹ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہا کہ تم کہو۔ تو ان لوگوں نے جا کر کے حضرت عیسیٰ سے کہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے، یہ کر سکتا ہے، قادر ہے اس چیز پر، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے، آسمان سے دسترخوان اتارے ہمارے لیے اور اس میں جنتی غذائیں ہوں، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ جبکہ یہ کہنے والی بات نہیں ہے، جب ایمان لے آئے ہیں تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن چونکہ اب جنہیں نہیں ماننا ہے تو انہیں دکھانا مقصود ہے کہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب کیا دیا، قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی ایسی باتیں مت کرو، تم تو ایمان لانے والے لوگ ہو، مجھ پر ایمان لائے، اللہ کو بھی مان لیا، اور جب مان لیا تو اب ماننے کے بعد یہ سوالات کس طرح کے، یہ سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، کیوں ڈرو؟ اس لیے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر بس مان لو، یہ شرطیں لگانا اور یہ چیز دیکھنا اور یہ امتحان گویا کہ اللہ کا لینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا قالو، وہ بولے، دراصل وہ ایمان والے لوگ تھے، انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، دکھانا دوسرے لوگوں کو مقصود تھا، یا جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کو دکھانا مقصود تھا۔ انہوں نے کہا قالو نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے تو ہم نے دلیل کے ساتھ آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اور اللہ کو ایک مانا ہے، تو ہم ایمان والے ہو گئے، لیکن ابھی ہم نے دلیل سے مانا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو مشاہدہ کر کے، دیکھ کر کے اس کا مشاہدہ کر لیں، اور جسے ہم نے دلیل سے مانا ہے اسے اب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اور پھر کہا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تاکہ ہمارے دلوں میں جو اطمینان ہے وہ بڑھ جائے، یعنی ایمان مضبوط ہو جائے، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ جان لیں اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ کر کہ آپ نے جو کچھ ہم سے وعدے کیے ہیں وہ صحیح ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور یہ آسمان سے جو دسترخوان ہمارے اوپر نازل ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے تو اسے دیکھ کر ہم سب بھی خود اس پر گواہ ہو جائیں گے، آپ کے معجزے پر اور اللہ رب العزت کی عطا پر، اس کی قدرت پر۔ تو انہوں نے جب یہ کہا
تو اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا 30 دن کا روزہ رکھو، 30 دن روزے رکھو، اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد پھر آؤ، پھر اس کے بعد مل کر کے دعا کرتے ہیں۔ پھر دعا جب کرتے ہیں تو 30 دن انہوں نے روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ساتھ تشریف لائے اور آپ نے پھر دعائیں کی، سب نے مل کر کے دعائیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، عرض کی، مولا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ یہ دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سے مطالبہ کیا گیا، ان سے ڈیمانڈ کی گئی، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اور یہ ان کے حواریوں نے پیچھے بیٹھ کر کے آمین کہہ دیا، ان کے صحابہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا کی جا رہی ہے؟ انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی جا رہی ہے؟ انزل علینا مائدۃ من السماء، مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے۔ اب یہ دعا کرنے کے بعد ایک اور جملہ دعا میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی یہ کہتے ہیں تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، تاکہ یہ جب تو آسمان سے دسترخوان ہم پر نازل فرمائے گا تو تیری چونکہ یہ نعمت آسمان سے ڈائریکٹ ہمارے پاس اترے گی تو یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہم جو ابھی موجود ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، اور عید الاولینا وآخرینا، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے، آخر میں آنے والوں کے لیے، پچھلے لوگوں کے لیے بھی یہ عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا، تو ہم اس پر تیرا شکر ادا کریں گے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور مولا تعالیٰ تو ہی رزق بہتر دینے والا ہے، تو تو ہم کو ویسے بھی زمین سے روزی دیتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، تو آسمان سے نازل کر دے۔ یہ انہوں نے دعا کر دی۔ اب دعا کرنے کے بعد اب آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نبی کی دعا ہے، اس کے برگزیدہ رسول کی دعا ہے، وہ تو مقبول ہونی ہے، اور وہ اس نے اس دعا کو مقبول بھی فرما لیا، اور ان کے جو انہوں نے دعا میں مانگا تھا انہیں عطا بھی فرما دیا۔ لیکن ایک جملہ کہا ہے جس سے آج کے مسلمانوں کو بہت سیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کیا ہے؟ آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا، اور وہ اتار بھی رہا ہے، لیکن اتارنے کے ساتھ اس نے اس آیت پاک میں جھنجھوڑا ہے ان لوگوں کی، تو ایک سمجھیے کہ ایک اسٹوری بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج کے مسلمانوں کو اس میں سبق چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دسترخوان اتار رہا ہوں، اتاروں گا، اتارنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وارننگ اب یہاں سے دی، فرمایا فمن یکفر بعد منکم، دسترخوان تو اتاروں گا، اتارنے جا رہا ہوں، اور دسترخوان اب اترنے والا ہے، اترے گا، لیکن دسترخوان آسمان سے تمہارے مطالبے کے مطابق، جن لوگوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے ساتھی، یہ ان سے اب بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ ہیں۔ اب بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو اترواؤ، اب ان سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا فمن یکفر بعد منکم، اس لیے کہ جنہیں ایمان نہیں لانا ہوتا ہے وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی ابو جہل جیسے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جنہیں نہیں ماننا ہوتا ان کے لیے کوئی دلیل کام نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان تو اب نازل ہوگا، کھانا اترے گا، فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد اور میری اس آیت کو، میری اس نشانی کو، اور میرے نبی عیسیٰ کے اس معجزے کو اور دعا کے اس اثر کو دیکھنے کے بعد بھی جو کفر کرے گا اور جو پھر اس نبی کی نبوت کو نہیں مانے گا اور میری ربوبیت کو نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت جملے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو جو نہیں مانے گا تو اب میں اسے ایسا عذاب دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، سب کے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ یہ اس کا کلام ہے، فرماتا ہے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہاری ڈیمانڈ میں نے پوری کر دی، آسمان سے تمہارے کہنے کے مطابق دسترخوان اتار دیا، اب تم نے کھلی آنکھوں سے میری قدرت کا بھی نظارہ کیا، میرے نبی کے معجزے کا بھی نظارہ کیا، اب تم اس سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد اگر اسے دیکھ کر
اگر کفر کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسا عذاب دوں گا، پھر کائنات میں اس طرح کا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ تو یہاں سے یہ، اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا 3 دنوں کے اندر ان کی وہ کھا پی کر کے آرام سے رات میں لیٹے اور سوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر کی شکل میں بدل دیا۔ 3 دن کے اندر سب ہلاک کر دیے گئے، ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ فرمایا نا کہ ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب پھر پوری دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اب یہاں ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے سبق کیا ہے؟ اتنی باتیں بتانے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس دسترخوان کا حق ادا نہیں کرتے اور اس دسترخوان کے اترنے کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی ناقدری جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا عذاب دیتا ہے کہ جیسا عذاب کسی کو نہ دیا، تو پھر اس امت کا حال کیا ہوگا کہ جو دعوے دار ہو اپنے لیے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، اور جسے اللہ نے بنایا بھی سب سے بہترین امت ہو، اور جن کے ہاتھوں میں اپنے محبوب کا دامن تھمایا ہو، اس امت کا حال کیا ہوگا جسے اپنا آخری کلام دیا ہو، ان کا حال جنہوں نے ایک مرتبہ دسترخوان اترنے کی نعمت کو نہ مانا، ناشکری کی، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، اور 3 دن کے اندر ان کے وجود کو ختم کر دیا، مٹا دیا صفحہ ہستی سے۔ اب اس امت کا حال برا نہ ہو تو کس کا برا حال ہو کہ جس نبی پر 23 سال تک مسلسل جو کلام اترتا رہا، یہ امت اس کلام کی ناقدری کرنے والی ہے، صرف اپنی تعریفیں سن کے اور نعرے لگانے والی یہ قوم، جس نے نہ کبھی قرآن کو صحیح ادب سے کھولا ہے، نہ اسے پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، اور نہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا ہے، تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو ذلیل کون ہوگا؟ یہودیوں کو گالی دینے سے، عیسائیوں کو گالی دینے سے، دوسری قوموں کے لیے بد دعائیں کرنے سے وہ ان قوموں کی ترقی نہیں رکنے والی۔ یہ عالم اسباب ہے، یہاں محنت کرنا پڑتا ہے، یہاں اگر ابو جہل بھی محنت کرے گا اور فرعون بھی محنت کرے گا تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ اس عالم اسباب میں ہمیں اسباب اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہم اسباب کیا اپنائیں گے؟ ہم نے تو اپنے رب کو صحیح معنوں میں نہیں اپنایا ہوا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کو صحیح معنوں میں نہیں اپنایا ہوا ہے، اور ہماری قوم کا برا حال ہمارے قوم کے اکثر خطبہ کے وجہ سے ہے، جنہوں نے جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں، جنہوں نے ضمانتیں دی ہیں جنت کی، اور جنت کے ٹکٹ بانٹے ہیں ہمارے خطبہ نے، بڑی آسانی سے جنت ملتی ہے۔ میرا صرف پیغام اتنا ہے، صرف سوچیں، اگر عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ ایک دسترخوان کی ناقدری کرنے والوں کو اللہ ایسا عذاب دیتا ہے، اور خود وہ کہتا ہے کہ ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب کسی کو نہیں دیا، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا کہ جو رسول اللہ کی ناقدری کرے، جو رسول اللہ کی فرمان کو نہ مانے، جو اللہ کو صحیح معنوں میں نہ مانے، اللہ کے فرمان کی ناقدری کرے، اور جو قرآن کی ناقدری کرے، تو دسترخوان کی ناقدری کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی جو لوگ ناقدری کر رہے ہیں، اگر وہ اس زندگی میں بچ بھی جائیں عذاب سے، تو مرنے کے بعد اس عذاب سے نہیں بچ پائیں۔ تو بس یہ اتنا پیغام تھا کہ اللہ رب العزت کے وہ دن آنے سے پہلے کہ وہ ہم سے پوچھیں، قرآن کے متعلق سوال کرے کہ تجھے سب سے قیمتی تحفہ دیا ہوا تھا، نعمت دی ہوئی تھی، کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو یہ سوال ہو جائے اور ہمارے ہوش اڑ جائیں، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اتنی جو گفتگو ہوئی ہے، کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو اس پر غور کرنے، فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے اور جوڑ کر کے مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔